رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. قرآن کی لغوی موضوع کی ایک چھوٹی سی خوبصورت سی مثال سٹوری ٹیلنگ میں آپ یہ دیکھیں کہ سورہ اعراف آیت نمبر 7 103 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا جاتا ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ اعراف آیت نمبر 103، پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کا صرف ذکر ہے. جبکہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون دونوں کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھیجا یا حضرت موسیٰ ہارون دونوں کو بھیجا؟ کیا ایک جگہ قرآن غلطی کر رہا ہے؟ نہیں، یہ غلطی نہیں ہے. دیکھیں، اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھیجا تو اس بات کی نفی نہیں کر رہا کہ حضرت ہارون کو بھیجا یا کہ نہیں بھیجا. لیکن یہ کیوں کیا ہے؟ زور ڈالنے کے لیے. اور زور کیوں ڈالا ہے آپ سیاق و سباق میں دیکھیں. جہاں پہ صرف حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اس کے امیجیٹ سیاق و سباق میں صرف موسیٰ علیہ السلام کا ہی زیادہ تر ذکر ہے. اگر آپ اگلی آیات دیکھ لیں، آیت نمبر 104 سے آگے چلیں، موسیٰ نے کہا ہے فرعون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. پھر فرعون نے کہا اگر تو یعنی موسیٰ کو نشانی لایا اپنے دعوے پہ، پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا. پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، بس ایک جگہ ان کے بھائی کا ذکر ہے اور وہ بھی اس آیت نمبر 111 میں. پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کی مزید کہانی، پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، پھر موسیٰ نے جواب دیا، تو پھر ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا. موسیٰ علیہ السلام کہانی کا فوکس ہے. تو جب کہانی کا فوکس ہی وہ ہیں تو دوسرا حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کرنے سے قرآن وہ زبان کی خوبصورتی نہیں آتی کہ آپ ایک شخص کا ذکر کر رہے ہیں پھر اسے آگے کہانی میں ذکر ہی نہیں کر رہے. تو پھر پہلے ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا؟ فوکس حضرت موسیٰ تھے تو صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، نفی نہیں کی کہ حضرت ہارون علیہ السلام نہیں بھیجے گئے. جبکہ سورہ یونس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا کئی دفعہ، ایک سے زیادہ دفعہ ذکر آیا ہے. جب انہوں نے کہا پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، تو پھر آگے کہا آیت نمبر 78 میں انہوں نے جواب دیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے، موسیٰ اور ہارون دونوں کی. پھر اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 87 میں، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے جواب دیا، فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی ہے تو ثابت قدم رہو آگے. اس طریقے سے تو یہاں پہ زیادہ ذکر ہے تو لہٰذا مناسب تھا کہ جب آپ کہانی میں ایک کا ذکر کر رہے ہیں آگے تو ایک ہی کا نام لیں، اور جب کہانی میں دونوں کا ذکر ہوگا آگے تو دونوں کا نام لے کے بتائیں دونوں پہ. یہ صرف یہ غلطی نہیں ہے قرآن میں کہ قرآن نے ایک جگہ مس کیا، نہیں، بلکہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ جہاں جس کا آگے ذکر آنے والا ہے اس کو ساتھ. سبحان اللہ. اور یہ چیزیں حفاظ کے لیے بھی آسانی سے، اگر عربی سیکھیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سب عربی سیکھیں، ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی. کہا موسیٰ اور ہارون دونوں چیزوں کا ذکر ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین کی حد تک ایمان دے. اس لیے معجزے دکھاتا ہوں تاکہ یقین ہو کہ قرآن کی طرح غلطیاں نہیں بلکہ اصل میں یہ خوبصورتی ہیں، قرآن کی چھپے ہوئے موتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے قرآن اللہ کی کتاب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.